علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس کو رمضان کا مہینہ اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. اتنی برکت والا مہینہ ہے. اگر اللہ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان کا مہینہ نہ دیتے. اللہ رب العزت کا ارادہ خیر کا ہے. اور نبی علیہ السلام رمضان مبارک کے اندر خوب زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. عام طور سے جو آپ کی عبادت تھی نا اس کے بارے میں آتا ہے حتی یتورمت قدماہ، قدمین شریفین متورم ہو جایا کرتے تھے اور رمضان میں اور زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور دعا ویسے بھی آپ گھنٹوں کے حساب سے مانگتے، رمضان میں اور زیادہ گریہ وزاری کرتے. اور تیسری چیز نبی علیہ السلام رمضان میں خوب اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے. عام حالات میں بھی کوئی بڑی سے بڑی اماؤنٹ بھی آ جاتی تو رات کو رکھتے نہیں تھے، تقسیم کر کے اللہ کے راستے میں پھر سوتے تھے. رمضان میں اور زیادہ اس کا ظہور ہوتا تھا. دونوں ہاتھوں سے رحمتوں کے دریا چل رہے ہوتے، تیز ہوا کی مانند آپ کی سخاوت چل رہی ہوتی تھی. تو ہمارے سامنے یہ باتیں ہیں نا کہ رمضان میں ہم کوشش کریں کہ اس ایک مہینے کو اللہ کی رضا کے لیے گزار لیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان مبارک اپنے اکابرین کے طریقے کے اوپر گزارنے کی کوشش کرتا تھا. میرا ایک دوست مجھ سے ملنے آیا جاننے والا، اس کو میرے معمول کا پتہ نہیں تھا. وہ کہیں ظہر کے قریب آ گیا، میرے بارے میں لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کمرے میں ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ آ کے بیٹھ گیا، میں قرآن پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا یہ پاؤ سپارہ آدھا سپارہ ہماری طرح جیسے ہوتا ہے چھوڑ دیں گے. خود میں پڑھتا رہا. ظہر کا وقت ہوا، ظہر پڑھنے آ گیا، نماز پڑھ کے واپس اپنے کمرے میں جا کے پھر قرآن شروع ہوا، آ کے بیٹھ گیا کہ اچھا چلو اب چھوڑتے ہیں، تھوڑی دیر میں آرام کریں گے. کرتے کرتے عصر کا وقت آ گیا، میں قرآن پڑھتا رہا، وہ چپ بٹھا رہا، انتظار میں رہا. عصر کی نماز کے لیے میں چلا گیا، نماز پڑھ کے فوراً واپس آیا، پھر قرآن کھول لیا. تو وہ حیران ہوا اور انتظار کر کر کے کہنے لگا رمضان ہمارے ہاں بھی آوے مگر یوں بخار کی طرح نہ آوے. کہ رمضان ہمارے بھی آتا ہے لیکن ہمیں رمضان کا بخار نہیں چڑھتا. ہمارے اکابرین رمضان کو خوب انجوائے کیا کرتے تھے. امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک آ جاتا 63 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روز ایک قرآن پڑھا کرتی تھی. تو جب رمضان آ جاتا ہے تو ہمارے اکابر کے حالات بدل جایا کرتے تھے. حضرت اقدس حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو لوگوں کے اعمال بڑھ جاتے ہیں مگر افسوس میرے اعمال نہیں بڑھ پاتے. کیا مطلب؟ جس پوزیشن پر لوگ رمضان گزارنے کی کوشش کیا کرتے ان کا سارا سال اس پوزیشن پہ گزر رہا ہوتا تھا، سارا سال ویسے گزارا کرتے تھے. تو ہمارے اکابرین وقت قدردان تھے اور نبی علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے. اور آخری عشرے کے اندر تو نبی علیہ السلام کی بات ہی کچھ اور ہوتی تھی. اپنے ازار کو کس کر باندھ لیتے تھے، راتوں کو جاگ کر گزارتے تھے اور راتوں میں اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے. یہ سب کچھ امت کی تعلیم کے لیے تھا. اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھتا ہے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جو تراویح ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھتا ہے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جو لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ کرتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی مقصد ہے. اللہ کا مقصد ہی ہے یہ گناہوں کو معاف کر دینا. اللہ کی رحمت تلی ہوتی ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی مشقت کے ساتھ گناہوں کی معافی بھی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمتوں میں سے حصہ بھی مل جاتا ہے.